آگے بڑھیے. گھر میں داخل ہوتے ہیں ہم, سب سے پہلے چوکھٹ آتی ہے. دروازے کے پہلے چوکھٹ پر ہم پیر رکھتے ہیں, اس کے بعد دروازے میں داخل ہوتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ مکان کی چوکھٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, بہت مہتوپورن ہوتی ہے. جب تک دروازے کی چوکھٹ کو صحیح نہ کیا جائے تب تک مکان کی انٹری صحیح نہیں ہو سکتی. ہمارے گھروں کی چوکھٹ کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کے جاتے ہیں, اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کے جاتے ہیں. اسماعیل وہیں پہ رہتے ہیں, ہاجرہ وہیں پہ رہتی ہیں, اور وہیں پر اسماعیل جوان ہوتے ہیں, شادی ہوتی ہے, ان کی بیوی ان کے پاس آتی ہے. ایک زمانہ ہو گیا, ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے ملنے کے لیے آتے ہیں. اتفاق سے جب گھر میں آتے ہیں تو اسماعیل گھر پہ نہیں ہوتے, بہو ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں اپنی بہو سے, گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ یہ بہو تھوڑی ناشکری تھی. یہ کہتی ہے کیا بتاؤں, بڑی پریشانی ہو رہی ہے, بس جیسے تیسے گزارا ہو رہا ہے, بہت دقت چل رہی ہے, بہت پریشانی ہے, بہت مشکل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹی تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام کہہ دینا اور یہ بتا دینا, اپنے شوہر سے یہ کہہ دینا کہ غیر اتبت بابک, اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے. شام کو اسماعیل آئے, آتے ہی اپنے باپ کی خوشبو محسوس کی. پوچھا ہے میری بیوی کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ کہاں ایک بوڑھے آدمی آئے تھے. کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا تم کو سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے. کہا میری بیوی تو نے کیا کہا تھا؟ بیوی نے سارا ماجرا سنایا. کہا کیا ہے میری بیوی, وہ کوئی اور نہیں, وہ میرے باپ تھے, وہ تیرے سسر تھے ابراہیم علیہ السلام تھے, اور وہ تیری ناشکری سے ناراض ہو گئے. تو ایک پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود, ایک نبی کی بہو ہونے کے باوجود تو نے جو بات کہی میرے باپ کو پسند نہیں آئی. میرے باپ نے تجھے طلاق دینے کا آرڈر دیا ہے, اس لیے میں آج سے تجھ کو اپنے نکاح سے خارج کر رہا ہوں, آج سے میں تجھ کو طلاق دے رہا ہوں. اب یہاں پہ تھوڑا سا رک جائیے. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, بہو نے کھانا بنایا, شیرشاہ بادی لوگ تو جھول بہت زیادہ کھاتے ہیں بھائی, مسالہ بہت زیادہ کھاتے ہیں, معاف کیجئے گا, بڑا سوچ سمجھ کے ہم لوگ جب جلسوں کا سیزن آتا ہے تو پیٹ کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے. بہت مسالہ کھاتے ہیں آپ لوگ. اب بھائی مسالہ آپ زیادہ کھا رہے, بہو نے کم ڈال دیا, وہ بھی مسئلہ ہے. نمک آپ زیادہ کھاتے, بہو نے کم ڈال دیا, وہ بھی مسئلہ, اور نمک آپ کم کھاتے, بہو نے زیادہ ڈال دیا, وہ اور بڑا مسئلہ ہے. اب بہو نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا, سسر کو غصہ آیا, سسر نے کہا چل اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے. تو کیا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے؟ نہیں, رک جائیے, ابھی میں حدیث کو پورا کر دوں پھر میں مطلب بتاتا ہوں کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بہو کے بارے میں فرمایا کہ دروازے کی چوکھٹ بدل دو. اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دیا. کچھ دنوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کی, اور پھر ایک مرتبہ ابراہیم اپنے بیٹے سے اور بہو سے ملنے کے لیے آئے. اتفاق سے اس مرتبہ بھی بہو سے ملاقات ہوئی, بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی. ابراہیم نے پوچھا بیٹی کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ بہو یہ دیندار تھی, نیک تھی, اللہ والی تھی. اس نے کہا بہت اللہ کا شکر ہے, اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا بہت کرم ہے, بہت آرام سے گزر بسر ہو رہی ہے. کہا بیٹی تیرا شوہر آئے تو میرا سلام کہہ دینا, اور کہہ دینا سب بھی تاتا بتا بابک, دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے, اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا. شام ہوئی, اسماعیل آئے, باپ کی خوشبو محسوس کی. بیوی سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ کہا کہ آئے بڑے میاں بوڑھے میاں آئے تھے. کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا مجھ سے حال چال پوچھ رہے تھے, اور جب میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو یہ کہہ کے گئے کہ اپنے شوہر کو میرا سلام سنا دینا اور کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ کی حفاظت کریں. کہا ہے میری بیوی, وہ کوئی اور نہیں تیرے سسر تھے, میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے.
اور انہوں نے تمہیں پسند کیا ہے, تمہاری بات ان کو پسند آئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تم کو اپنے نکاح میں برقرار رکھوں. حدیث آپ کو میں نے سنا دی, بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث سے دو بات پتا چلی. پہلی بات یہ پتا چلی کہ گھر کے اندر دروازے کی چوکھٹ کا اگر درجہ کسی کو حاصل ہے تو یہ عورت کو حاصل ہے. جس کو ہم گھر والی کہتے ہیں, جس کو ہم بیوی کہتے ہیں, جس کو ہم اہلیہ کہتے ہیں, بیگم کہتے ہیں, پتنی کہتے ہیں, وائف کہتے ہیں, جو بھی کہہ لیں, گھر کے اندر دروازے کی چوکھٹ کی اگر حیثیت کسی کو حاصل ہے تو وہ عورت کو حاصل ہے. پتہ یہ چلا اگر عورت گڑبڑ ہے تو اس کا مطلب کہ دروازے کی چوکھٹ گڑبڑ ہے, اور جب دروازے کی چوکھٹ گڑبڑ ہے اس کا مطلب کہ دروازے کی انٹری گڑبڑ ہے, دروازے میں آپ صحیح طریقے سے داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے گھر کو اگر بنانا ہے, سنوارنا ہے, تو گھر کی گھر والی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اب وہ مسئلہ بھی سن لیجئے. بہو نے کھانے میں جھول زیادہ کر دیا, نمک زیادہ کر دیا, سسر کو پسند نہیں آیا, ساس کو پسند نہیں آیا. سسر نے کہا بیٹے سے طلاق دے دے, تو بیٹا اتنی بات پر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر اسماعیل نے تو طلاق دے دیا, تو کان کھول کر کے سن لیجئے, اگر باپ ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ہو تب باپ کے کہنے پہ بیٹا طلاق دے دے گا. ہر باپ کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا, ورنہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق ہو جائے گی. اگر ابراہیم کے جیسا باپ ہو, اتنا سمجھدار, اتنا دور اندیش, اتنا دیندار, اتنا ہوشیار, اتنا جینیس, اتنا گہری نظر رکھنے والا, اتنا اللہ والا, تو الگ بات ہے. ہر باپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے, ہر ماں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بولے کہ بہو کو طلاق دے دو, بیٹا طلاق دے دے. تو شوہر کے گھر کی چوکھٹ ہے بیوی. میرے ساتھ